अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहां ज़ैब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट में आजकल हमें इस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं, जिसको देख के हमें ये ख्याल आता है कि आगे पता नहीं कौन कौन सी और कैसी कैसी सूरत हाल या किन किन हालात का सामना करना पड़ेगा। और ये इसको अल्लाह की शान कहें या क्या कहें कि अब बेंच कंपोजिशन के ऊपर है जो है वो कुछ इस तरह के एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, जिनका माजी में व्यू जो है वो कुछ और था। माजी में वो हमेशा इस तसव्वुर के साथ खड़े रहे कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही है, और ये इख्तियार ज़ियाउल हक के बनाए हुए उन 1980 के रूल्स में से लिया गया। मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों में इसको कंटिन्यू किया गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की, जिन्होंने आज एक ख़त उनका मंजर-ए-आम पे आया है, जिस पे उन्होंने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, उसके ऊपर एतराज़ उठाया है। और उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ही बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए था। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस वजह से हो रहा है कि माज़ी में जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, उस वक़्त हम ख़याल जजेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आम था, और हर बेंच में लाइक माइंडेड जजेस बैठते थे। फिर उसके बाद जो सीनियर जजेस उनको नज़रअंदाज किया जाता था। लेकिन उस वक़्त हमने कभी भी नहीं देखा कि किसी बेंच की तश्कील के ऊपर कोई एतराज़ उठा हो या ये कहा गया हो इन हम ख़याल जजेस में से कि जनाब आप सीनियर जजेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं। थोड़ा-सा आपसे कंटेंट शेयर करते हैं कि एग्ज़ैक्टली उस ख़त के मतन में क्या कहा गया है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हमें नज़र आ रही है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही थी, उस कैंपेन में शिद्दत आ चुकी है, और अब जुडिशरी के अंदर से कोई इसको इख्तिलाफ़ का रंग दे रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये मामला आगे चलकर मज़ीद हमें सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये शायद इसमें अब बेहतरी आती है, ये चीज़ें कम होती हैं या नहीं होती, इसके ऊपर इस वक्त कुछ कमेंट करना कबल अज़ वक्त है। साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जो बेंच है जो इंट्रा कोर्ट अपीलें सुनने जा रहा है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, उस बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर एतराज़ उठाया है। हालांकि साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा जो है वो जब खुद जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और वो जब एक मुशर्रफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाने का केस सुनने वाले बेंच को हेड कर रहे थे, तो उस वक्त उनके ऊपर भी एक एतराज़ आया था, और वो एतराज़ ये था कि जवाद ख्वाजा इस केस को न सुने और बेंच से अलग हो जाए। उस वक्त इन्हीं जवाद ख्वाजा साहब ने ये असूल तय किया कि जिस जज के ऊपर एतराज़ लगाया जाता है वही जज तासुब के हवाले से जो है वो फ़ैसला करता है, और बेंच से अलग होना या ना होने का जो इख्तियार है वो उसी जज के ऊपर है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाए। और सबसे अहम बात, जस्टिस सरदार तारिक मसूद का 22 जून का जो नोट है उसके आखिरी पैराग्राफ में वो बिल्कुल क्लियरली लिखते हैं कि मैं इस बेंच से रिक्यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला पहले हो जाए। अब आते हैं ज़रा जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने जो ख़त लिखा है उसमें क्या कहा है उन्होंने। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कायम करदा 3 रुकनी कमेटी के मेंबर के तौर के ऊपर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने बेंचों की तश्कील पर एतराज़ उठाया है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है। इस ख़त में जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ये फरमाते हैं कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा मुझे मुतअद्दिद बार
رابطوں کے بعد دیا گیا۔ کمیٹی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ملٹری کورٹس انٹر کورٹ اپیلیں 7 رکنی بینچ سنے گا۔ میں نے رائے دی تھی پک اینڈ چوز کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے سینئر ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا تھا کہ میں ججز سے رائے لوں گا، اگر کوئی جج نہ بیٹھا تو اس کے بعد دوسرا سینئر جج شامل کریں گے۔ مجھے کمیٹی میٹنگ کے منٹس بارے بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت دائر درخواست پر سماعت کے لیے تشکیل دیا گیا بینچ بھی سینئر ججوں پر مشتمل نہیں ہے، اور کمیٹی اجلاس کے منٹس میری منظوری کے بغیر ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیے گئے۔ اس لیے میرا جو یہ نوٹ ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر لوڈ کر دیں، اپلوڈ کر دیں۔ اچھا، ایک چیز تو آپ کو بتائیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ کمیٹی میں میجورٹی سے ہوگا، اکثریت سے ہوگا۔ یہ نہیں لکھا ہوا کہ متفقہ فیصلہ ہی مانا جائے گا۔ کچھ دیر کے لیے اگر ہم جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے اس ویو کو ایکسیپٹ کر بھی لیں تو یہ مائنورٹی ویو ہے ان کا، یہ اکثریت میں نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میجورٹی ویو ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ایک طرف کا موقف ہے کہ جیسے یہ خود مان رہے ہیں اپنے خط میں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے کہا تھا کہ سینئر ججز جو ہیں وہ اگر وہ نہ بیٹھے میں ان سے پوچھوں گا تو پھر اس کے متبادل کے طور کے اوپر کوئی اور جج جو اس سے نیکسٹ ہوگا پھر اس سے ہم بات کریں گے اور اس کو بٹھائیں گے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان سینئر ججز نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہو۔ اچھا، اب آتے ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے اس بات کے اوپر کہ جناب آپ نے سینئر ججز کو جو ہے وہ نظر انداز کیا ہے۔ اچھا، ہسٹری کے طور کے اوپر یا بیک گراؤنڈ کے طور کے اوپر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب بختر، جسٹس اعجاز الحسن، یہ وہ ججز تھے جن کا شروع دن سے یہ کنسیپٹ رہا کہ ماسٹر آف دی روسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور اختیارات نہیں بانٹنے چاہیے۔ کنٹینیوسلی اس اپنے موقف کے اوپر وہ آخری وقت تک یہ کھڑے رہے۔ جب جب موقع آیا ہمیشہ یہ فیصلے لیے گئے، اس بینچ میں کہیں نہ کہیں جسٹس اعجاز الحسن موجود رہے جنہوں نے یہ کہا کہ ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مخالفت میں، اختلاف میں جن ججز نے رائے دی ان میں بھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا ہی نام آتا ہے، لیکن اب وہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر ججز پر مشتمل بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے، حالانکہ ماضی میں ہمیشہ جونیئر ججز پر مشتمل چیف جسٹس عمر عطا بندیال بینچز تشکیل دیتے رہے، اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں دیکھنے کو ملا، بلکہ یہ کہا جاتا رہا کہ جناب ماسٹر آف دی روسٹر تو چیف جسٹس ہے، چیف جسٹس اختیارات کا کل مالک ہے، تمام اختیارات چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہیں، وہ جسے چاہے بٹھائے جسے چاہے نہ بٹھائے، اور یہ پوری لیگیسی کنٹینیو کرتی رہی۔ یہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ ویو جو ہے وہ چلتا رہا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سینئر ججز کو شامل کیا جائے، پک اینڈ چوز نہ کیا جائے۔ یہ بات درست ہے، پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے، سینئر ججز کو بینچ میں شامل کیا جانا چاہیے، لیکن جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب کافی دیر کے بعد اس موقف کی تائید کی جا رہی ہے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہہ رہے تھے وہ درست کہہ رہے تھے، اور سینئر ججز پر ہی مشتمل ججز کو بینچز میں تشکیل ان کو بٹھایا جانا چاہیے اور سینئر ججز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو ماضی میں ہوتا رہا، جو ماضی میں سینئر ججز کو نظر انداز کیا جاتا رہا، 2-2 ڈھائی مرلے کے کیسز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں لگائے جاتے رہے، ہر کانسٹیٹیوشنل میٹر پہ جونیئر ججز کے ساتھ بٹھا کے ایک بینچ تشکیل دیا جاتا رہا، آپ الیکشن میٹر دیکھ لیں، آپ کوئی بھی کیس دیکھ لیں، ایون پریکٹس اینڈ پروسیجر کو سسپینڈ کیا گیا، اس میں بھی سینئر ججز کو نظر انداز کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو 20 نمبروں والا جو فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے دیا، اس کو ایک رجسٹرار کے ایک سرکولر کے ذریعے عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کر دیا گیا، لیکن اس وقت کسی نے خط لکھ کے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ ایک سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں، ان کے فیصلے کو سرکولر کے ذریعے آپ غیر مؤثر نہ کریں۔
اور پھر اس کے بدلے میں ایک اور بڑا بینچ بنا کے پھر اس کے بعد جناب یہ کہا گیا جی کہ ماسٹر آف دی روسٹر جو ہے وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک معاملے کے اوپر خود نوٹس لیا، اس کے خلاف ایک اور بڑا بینچ بیٹھ گیا اور پھر کہا کہ ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس بینچ میں بھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب موجود ہیں۔ تو یہ پوری ہسٹری ہے، ایسے کئی کیسز ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ہوتا رہا، لیکن اب جناب نہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سینئر ججز کو شامل کیا جائے، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ٹرولرز کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف ایک سیویئر قسم کی کمپین جو ہے وہ چل رہی ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک کمپلیننٹ جو خود انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل سے مطمئن ہو کے نکلی ہوں، مجھے تمام ڈاکومنٹیشن جیسے سردار طارق مسعود صاحب کے حوالے سے جو ان کے ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ دکھائے گئے، ڈیٹیل دکھائی گئی، وہ اب جناب محتسب میں درخواست دے رہی ہیں کہ مجھے کونسل میں ججز ہراساں کرتے رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ یہ کوئی گیم بڑی گیم ہے اور اس کا مقصد جوڈیشری کو ہٹ کرنا ہے، اور یہ کمپین جو ہے وہ کچھ دنوں سے چل رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آگے چل کے مزید اس میں شدت بھی آ سکتی ہے۔ اب چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہوں گی، کیس فکس ہوگا تو اس میں ممکنہ طور کے اوپر جو اصل ویو ہے یا ایک اور ویو ہے، جو تصویر کا ایک اور رخ ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا اور آنا چاہیے تاکہ صورتحال بالکل واضح ہو، اور پھر یہ بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ جن کا ماضی میں موقف کچھ اور تھا وہ اب اپنے موقف کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔